خوش آمدید۔ آج ہم سائنس کی تاریخ کے ایک ایسے باب پر بات کرنے والے ہیں جو بہت اہم تو ہے لیکن اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ چلیں اپنی بات کا آغاز ایک بڑے سوال سے کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ علم وقت میں سفر کیسے کرتا ہے؟ یعنی قدیم یونان کی گہری حکمت اور پھر صدیوں بعد ہونے والی یورپی نشاط ثانیہ کی بڑی بڑی دریافتوں کے بیچ میں آخر کیا تعلق ہے؟ اگر تاریخ کی مشہور کتابیں دیکھیں تو اکثر سلطنت روم کے زوال اور نشاط ثانیہ کے آغاز کے بیچ ایک بہت بڑا خلا نظر آتا ہے۔ اس دور کو عام طور پر تاریخ دور کہہ دیا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ دور بالکل بھی تاریخ نہیں تھا، بلکہ یہ تو علم کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ تو ہمارے سوال کا جواب، وہ جوڑنے والی کڑی، دراصل دریافتوں کے ایک ایسے شاندار دور میں چھپی ہے جس نے انسانی علم کے لیے ایک بہت ہی اہم پل کا کام کیا۔ اور یہ کوئی مختصر عرصہ نہیں تھا، ہم بات کر رہے ہیں 700 سال سے بھی زیادہ کی۔ اسپین سے لے کر فارس تک دنیا کو سائنسی انداز میں سمجھنے کی ایک مسلسل اور زبردست کوشش جاری رہی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں، کون سے ایسے عوامل تھے جنہوں نے فکری ترقی کے اس ناقابل یقین دھماکے کو ممکن بنایا؟ اس سب کے مرکز میں تھا ایک لیجنڈری ادارہ، بیت الحکمت یعنی دانائی کا گھر۔ یہ ادارہ بغداد میں تھا اور یہ اس وقت کے بہترین دماغوں اور نئے خیالات کے لیے ایک میگنیٹیز کی طرح کام کرتا تھا۔ اب دیکھیں، یہ سب کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی چیزوں کا ایک بہترین ملاپ تھا۔ ایک طرف تو ترجمے کی ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی جس نے قدیم علم کو محفوظ کیا، دوسری طرف حکمرانوں اور خلیفہ کی پوری سرپرستی حاصل تھی، اور ساتھ ہی تجارت کے وسیع راستوں نے نئے خیالات کو دور دور تک پھیلانے میں مدد کی، یعنی جدت ترازی کے لیے ایک بہترین ماحول بن چکا تھا۔ تو اس ماحول سے نکلا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے کئی اہم شعبوں میں دنیا کو بدل دینے والی دریافتوں کو جنم دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں طب کی۔ ایک ایسے زمانے میں جب علاج زیادہ تر توہم پرستی اور سنی سنائی باتوں پر ہوتا تھا، اس دور کے علماء نے تشخیص، علاج اور یہاں تک کہ ہسپتال کے پورے تصور میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ ثبوت پر مبنی طب کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ مثال کے طور پر طبیب الرازی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے چیچک اور خسرہ کے بیچ فرق کو واضح طور پر بیان کیا، اور یہ فرق آج بھی کتنا اہم ہے۔ یہی نہیں، بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہسپتالوں میں الگ الگ وارڈز کا نظام بھی انہوں نے ہی متعارف کروایا۔ اچھا، اب آتے ہیں ریاضی کی طرف۔ یہاں ایک ایسا نیا نظام بنایا گیا جسے آج ہم سب روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف ہندسوں کا کھیل نہیں تھا، یہ منطقی مسائل کو حل کرنے کا ایک طاقتور نیا طریقہ تھا۔ الخوارزمی کے کام نے ہی ہمیں الجبرا کا لفظ اور اس کا پورا تصور دیا، ایک ایسا نظام جس نے آگے چل کر سائنس کی تقریباً ہر شاخ کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ موازنہ دیکھیں، فرق بالکل صاف ظاہر ہے۔ ایک طرف رومن ہند سے ہیں جن سے پیچیدہ حساب کتاب کرنا بہت مشکل ہے، اور دوسری طرف ہیں عربی ہند سے جو کتنے سادہ اور مؤثر ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی صفر کا تصور۔ اس ایک تصور نے تجارت اور سائنس کا پورا کھیل ہی بدل دیا۔ اس نے ایسے حسابات کو ممکن بنا دیا جو اس سے پہلے ناقابل تصور تھے۔ اس دور کے علماء نے آسمانوں کو صرف حیرت سے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اسے ناقابل یقین ریاضیاتی درستگی کے ساتھ پرکھا۔ اور یہاں بھی صرف پرانے علم کو بچایا نہیں جا رہا تھا۔ اس دور کے ماہرین فلکیات نے یونانی ماڈلز پر تنقید کی، ان کی غلطیاں نکالی اور انہیں بہتر بنایا۔ انہوں نے جدید ترین رصدگاہیں بنائیں اور زمین کے گھیر کا پہلے سے کہیں زیادہ درست حساب لگایا، جو اس وقت کے حساب سے کمال کی کامیابی تھی۔ اسی کام نے بعد میں یورپ میں فلکیاتی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ اور آخر میں اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیمیاگری، جو پہلے ایک پر اسرار علم تھا، کیمیا یعنی کیمسٹری کی ایک باقاعدہ تجرباتی سائنس میں تبدیل ہوئی۔ اس تبدیلی کی سب سے اہم بات تھی تجربات پر زور دینا۔ جابر بن حیان جیسے علماء نے سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ صرف نظریات کافی نہیں، بلکہ انہیں بار بار کیے جانے والے تجربات سے ثابت کرنا ضروری ہے، اور یہی تو جدید کیمسٹری کی اصل روح ہے۔ یہ ساری کامیابیاں الگ تھلگ نہیں ہوئیں، ان کا سب سے گہرا اثر اس بات میں تھا کہ یہ علم کس طرح پوری دنیا میں پھیلا۔ یہ قول اس دور کی سوچ کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ علم کے لیے یہی گہری قدر تھی جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ ساری دریافتیں نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ ان پر مزید کام کیا جائے اور انہیں آگے بڑھایا جائے۔ تو علم کا یہ سفر ایک مشال کی طرح تھا جو ایک تہذیب سے دوسری تہذیب تک پہنچایا گیا۔ پہلے یونانی اور فارسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا، پھر اس علم میں نئی دریافتوں اور نظریات کا اضافہ ہوا،
اور آخرکار یہی علم لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر یورپ پہنچا اور وہاں نشاط الثانیہ کی آگ کو بھڑکانے میں مددگار ثابت ہوا۔ اگر یہ اہم کڑی بیچ میں نہ ہوتی تو جدید سائنس کی کہانی شاید بالکل مختلف ہوتی۔ یہ وہ مضبوط بنیاد تھی جس پر آنے والے دور کی عظیم سائنسی شخصیات نے اپنی عمارتیں کھڑی کیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ تاریخ کے اس گمشدہ باب کو سمجھنے سے ہمارے نقطہ نظر میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس کسی ایک قوم یا کسی ایک دور کی میراث نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کے درمیان ایک عالمی مکالمہ رہا ہے، ایک ایسی مشترکہ میراث جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔